أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. ہماری بات چل رہی تھی اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں اور اس کے اسماء حسنی کے بارے میں، صفات علیٰ اور صفات حسنی. اللہ تعالیٰ کے اسماء کے معانی کی حقیقت وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی خاص ہے، اور اس کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں ہے. سلف، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ، ان کا موقف یہی ہے کہ صفت کا معنی ہمیں معلوم ہے، لیکن اس کی کیفیت جو ہے نا وہ ہمیں معلوم نہیں ہے. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اپنے عرش پر مستوی ہونا. یہ تمام اہل سنت کا موقف ہے. کتاب و سنت کے اندر اس کے دلائل بھی وافر ہیں، حد تواتر کو پہنچی ہوئی ہیں نصوص اس سلسلے میں کہ اللہ وحدہ لا شریک اپنی ساری مخلوق سے عالی اور بلند ہے اور فائق ہے. ساری مخلوق سے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے. عرش بھی مخلوق ہے. عرش اللہ کی صفت نہیں ہے، یہ اللہ کی مخلوق ہے. اور عرش کے اوپر ہے اللہ وحدہ لا شریک، اور وہ عرش کا محتاج نہیں ہے، بلکہ عرش جو ہے نا وہ اللہ کا محتاج ہے. عرش اپنے وجود میں بھی اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے، چونکہ وہ مخلوق ہے. ایک درس میں یہ بات ذکر ہوئی تھی کہ مخلوق جو ہے نا اپنے وجود میں بھی اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے، ساری مخلوق، اور اپنے بقا میں بھی اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے ساری مخلوق. اس میں عرش بھی آ جاتا ہے، تو عرش بھی اپنے وجود اور اپنی بقا میں اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے. یہ جو کئی لوگ کہہ دیتے ہیں نا کہ اگر ہم یہ تسلیم کر لیں کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے
تو اس سے لازم آتا ہے کہ اللہ محتاج ہے۔ نعوذ باللہ، یہ بالکل ہی غلط ہے، بلکہ عرش جو ہے نا وہ محتاج ہے اللہ تعالیٰ کا، چونکہ اللہ تعالیٰ نے عرش کو بھی سنبھالا ہوا ہے۔ عرش جس طرح آسمان اور زمین قائم ہے اللہ کے اذن سے، ایسے ہی عرش بھی قائم ہے اللہ کے اذن کے ساتھ۔ اللہ نے عرش کو قائم رکھا ہے۔ اللہ وہ محتاج الیہ ہے اور عرش یہ محتاج ہے، یعنی عرش محتاج الی اللہ ہے اور اللہ محتاج نہیں ہے۔ تو اللہ تو صفت اس کی ہے غنی عن العالمین، واللہ غنی عن العالمین، اور اللہ واللہ غنی حمید۔ قرآن مجید کے اندر یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء ہیں، الغنی اور الحمید۔ غنی سے مراد یہاں کہ جسے کسی شے کی کسی وقت بھی ذرہ بھی ضرورت نہ ہو، اللہ کو کسی شے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کا غنا کامل ہے ہر لحاظ سے۔ عرش کی بھی اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ عرش پر مستوی ہونا، یہ اللہ کا عرش بھی عظمت والا ہے، وہ اللہ کی مخلوق ہے۔ اللہ عرش پر مستوی ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور شان مخلوق کے لیے اجاگر ہوتی ہے، یعنی ظاہر ہوتی ہے۔ اللہ رب العزہ والجلال، رب العرش، اللہ رب العرش ہے، رب العرش۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے جس طرح رب العالمین ہے اللہ، تو رب العالمین ہونا خالق کو بھی لازم ہے، خالق العالمین ہونے کو۔ تو رب العرش ہونا یا رب العرش العظیم ہونا، یہ خالق العرش اس کو لازم ہے، خالق العرش ہونے کو لازم ہے۔ تو عرش کا مخلوق ہونا لازم ہے، کیونکہ ایسا وقت بھی تھا کہ جب عرش نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے عرش کو پیدا کیا ہے۔ تو ساری مخلوق جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے۔ انسان بھی اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ اللہ کا غنا کامل ہے اور اس پر عقیدہ رکھنا ضروری ہے، لیکن اس کی ہمیں کیفیت جو ہے نا وہ معلوم نہیں ہے کہ اللہ کیسے ہے، عرش پر کس کیفیت میں ہے، یہ مجہول ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ سے کسی نے مجلس کے اندر یہ سوال کیا تھا، علمی مجلس تھی، کہ استوا جو ہے نا یہ تو ہے قرآن مجید کے اندر ہے کہ اللہ عرش پر مستوی ہے۔ سوال یہ کیا سائل نے کیف الاستوا، یہ مستوی ہونا کیسے ہے، اس کی کیفیت جو ہے نا وہ کیا ہے۔ امام مالک یہ سوال سن کے ہی جو ہے نا غضبناک ہو گئے تھے، چہرہ انہوں نے نیچے کر لیا، سر نیچے کر لیا تھا، کچھ دیر نیچے ہی کیے رکھا، پھر سر اٹھایا، کہا الاستواء معلوم، اللہ کا عرش پر ہونا، مستوی ہونا یہ معلوم ہے۔ معلوم اس لیے کہا تھا چونکہ کتاب و سنت کے اندر دلائل ہیں اس کے۔ ثم استوى علی العرش الرحمن علی العرش استوى، 7 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، اور بھی بہت سارے دلائل ہیں، احادیث حد تواتر کو پہنچی ہوئی ہیں اس بارے میں۔ تو یہ چونکہ ہمیں نصوص سے وحی سے معلوم ہو گیا، بلکہ جتنی بھی کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہیں نا، آسمانی کتابیں، ہر کتاب کے اندر یہ اللہ تعالیٰ کا عرش کے اوپر ہونا ذکر تھا۔ اس پر اجماع ہے تمام نبیوں کا، کئی کتابوں کے اندر یہ اجماع لکھا ہوا ہے، غنیۃ الطالبین کے اندر بھی ہے یہ۔ اور استوا یہ معلوم ہے ہمیں
آگے انہوں نے کہا والکیف غیر معقول، بعض روایتوں میں ہے والکیف مجہول، کہ کیفیت جو ہے نا وہ نامعلوم ہے، وہ ہماری عقل سے ماوراء ہے، یعنی ہماری عقل میں وہ نہیں آ سکتا تصور کہ کس طرح ہے اللہ تعالیٰ وہاں عرش پر۔ تو پھر آگے انہوں نے کہا والسؤال بہ والایمان بہ واجب، اس پر ایمان لانا واجب ہے، چونکہ کتاب و سنت کے اندر دلائل موجود ہیں، قرآن پر ایمان لانا بھی واجب ہے، احادیث نبویہ کے اندر بھی اس کا ذکر ہے، احادیث سنت پر ایمان لانا بھی واجب ہے۔ تو آگے کہا والسؤال عنہ بدعہ، اس کے بارے میں سوال کرنا یہ بدعت ہے۔ بدعت انہوں نے اس لیے کہا تھا چونکہ یہ سوال صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کیا تھا، صحابہ نے نہیں پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ تعالیٰ کا عرش پر مستوی ہونا کیسے ہے، یہ نہیں پوچھا، اس لیے یہ بدعت ہے۔ حتیٰ کہ غصہ ان کا ختم نہیں ہوا امام مالک کا، حتیٰ کہ انہوں نے کہا کہ اس سائل کو، جس نے یہ سوال کیا ہے نا بری مجلس کے اندر، میری مجلس سے باہر نکال دو، کہ اس طرح کا سوال کر کے یہ عام لوگوں کے دلوں کے اندر شکوک و شبہات پیدا کرے گا، مطلب ان کا یہ تھا کہ شک پیدا کرے گا لوگوں کے بارے میں، کیونکہ کئی ایسے ہوتے ہیں وہ اس وقت تک کوئی شے قبول نہیں کرتے جب تک وہ یہ معلوم نہ کر لیں کہ یہ کیسے ہے۔ حالانکہ ایمان بالغیب کے اندر یہ شے داخل ہوتی ہے کہ کتاب و سنت کے اندر کوئی شے آ جائے نا، وہ قبول کر لے بندہ، عقل میں آئے یا نہ آئے، عقل کے خلاف کوئی بھی نہیں ہے کتاب و سنت کے اندر، عقل کے خلاف ہونا اور ہوتا ہے، عقل کے ماوراء ہونا اور ہوتا ہے۔ ایک شے عقل کے ماوراء ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ عقل کے خلاف ہے۔ کتاب و سنت کے جتنے بھی احکام و مسائل ہیں نا، عقل کے خلاف کوئی بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ دین اسلام، اس کے عقائد اور اس کے اعمال عبادات سب جو ہے نا یہ عقل کے مطابق ہے، فطرت کے مطابق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا عرش کے اوپر ہونا یہ عقل کے خلاف نہیں ہے، یہ عقل کے مطابق ہے، چونکہ جو اس کائنات کا مالک خالق ہے نا، وہ سب سے بلند ہونا ہی یہ عقل کا بھی تقاضا ہے، فطرت کا بھی تقاضا ہے۔ اس لیے جو اس بارے میں دلائل ہیں وہ کتاب اللہ، یہ پہلی دلیل ہے کتاب اللہ، دوسری دلیل ہے سنت رسول، تیسری دلیل ہے اجماع، چوتھی دلیل ہے عقل، اور پانچویں دلیل ہے فطرت۔ پانچوں دلیلیں دلالت کرتی ہیں اس پر کہ اللہ اوپر ہے، سب سے بلند ہے، سب سے بلند، سب سے اوپر ہونے کے باوجود کوئی شے مخفی نہیں ہے، کوئی شے مخفی نہیں ہے، اس کی عظمت اور شان اور جلالت اتنی ہے کہ وہ قرآن سے ثابت ہے، حدیثوں سے بھی، کہ پوری زمین اپنے ہاتھ میں وہ پکڑ لیتا ہے، پکڑ سکتا ہے، ساتوں آسمان اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ وہ پکڑ سکتا ہے۔ والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامہ والسماوات مطویات بیمینہ، یہ اس کی عظمت اور شان ہے کہ زمین اس کی مٹھی کے اندر ہوگی قیامت کے دن، اور ساتوں آسمان اس کے دائیں ہاتھ کے اندر جو ہے نا لپٹے ہوئے ہوں گے، ان کو اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹ لے گا، ساتوں آسمانوں کو۔ یہ اس کی عظمت اور شان اور جلالت۔ تو اللہ رب العزت والجلال، یہ
بے مثل ذات ہے، اس کا عرش کے اوپر ہونا، مستوی ہونا، یہ بے مثل ہے، یہ بے مثل ہے، اور اس کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں ہے۔ آپ یاد رکھیں اسماء و صفات کے مسئلے میں نا 4 گروہ ہیں، ایک حق پر ہے، ایک گروہ حق پر ہے، 3 جو ہے نا وہ حق سے منحرف ہو گئے ہیں۔ یہ وسطیت اہل سنہ معروف مسئلہ ہے شرح عقیدہ واسطیہ کے اندر، عقیدہ واسطیہ کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے، جنہوں نے یہ عقیدے کا متن پڑھا ہے نا وہ جانتے ہیں وسطیت اہل سنہ۔ اللہ تعالیٰ کی اسماء صفات کے اندر اہل سنہ کی جو وسطیت ہے نا وہ 2 گروہوں کے درمیان، 2 گروہوں کے درمیان، ایک طرف معطلہ ہیں، معطلہ کا معنی جو اللہ تعالیٰ کی صفات کی نفی کرنے والے ہیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ 7 آسمانوں کے اوپر اپنے عرش کے اوپر بلند ہے، یہ اللہ کی صفت ہے، تو اس صفت کی بھی وہ نفی کرتے ہیں۔ قصیدہ نونیہ کے اندر جو ہے نا یہ سب سے پہلا شعر ہے، جہم بن صفوان وشیعتہ الاولیٰ جاہدوا صفات الخالق الدیان بل اطلوا منہ السماوات العلیٰ والعرش اخلوہ من الرحمن، کہ یہ جہم بن صفوان جو جہمیہ فرقے کا بڑا تھا، جس کی طرف اس فرقے کی نسبت ہے، یہ بدعی فرقہ تھا، اس کی جہم بن صفوان کی طرف نسبت ہے، یہ جہمیہ، جہم اور اس کا گروہ، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی صفات کی نفی کی ہے، انکار کیا ہے، اور آسمانوں کو اللہ تعالیٰ سے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں پر نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ عرش پر نہیں ہے، عرش پر نہیں ہے، یہ وہ واضح کہا کرتے تھے۔ تو یہ ایک طرف ہیں اس مسئلے کے اندر جہمیہ، جنہوں نے اس کی نفی کر دی کہ اللہ عرش پر نہیں ہے، اوپر نہیں ہے، اور ان کے مد مقابل ایک دوسرے تھے جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ کی صفت وہ ہماری صفت کی طرح ہی ہے، یعنی ہماری مثل ہے، اللہ ہمارے طرح ہی وہ سنتا ہے، ہماری طرح ہی وہ جانتا ہے، ہماری طرح ہی وہ عرش پر ہے، جس طرح ہم کسی شے کے اوپر ہوتے ہیں ہم۔ انہوں نے تشبیہ دے دی مخلوق کے ساتھ، اللہ کی صفات کو مخلوق کی صفات کے ساتھ تشبیہ دے دی، یہ بن گئے مشبہہ، پہلے معطلہ ہیں، یہ مشبہہ ہیں۔ اور ایک گروہ ویسے ایسا بھی ہے جس کو مفوضہ کہا جاتا ہے، اہل تفویض، پہلے ہو گئے اہل تعطیل، دوسرے ہو گئے اہل تشبیہ، یہ تیسرا گروہ ہے اہل تفویض۔ تفویض کا معنی ہوتا ہے کوئی بات کسی کے سپرد کر دینا۔ یہاں کیا مراد ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ صفت جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی صفت یا صفات، یہ اللہ کے سپرد، معنی بھی اللہ کے سپرد، کیفیت بھی اللہ کے سپرد، یہ ہے تفویض، تفویض المعنی والکیفیہ، یعنی دونوں کو ہی اللہ کے سپرد ہے کہ ہم معنی بھی نہیں جانتے، کیفیت بھی نہیں جانتے، یہ اہل تفویض ہیں۔ چوتھا گروہ وہ ہیں مثبتہ، وہ متوسطہ ہیں، متوسطہ وہ اہل سنہ ہیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ معنی تو ہم جانتے ہیں، اس لیے امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا تھا الاستواء معلوم، استواء معلوم ہے، اس سے مراد ہے کہ استواء کا معنی ہمیں معلوم ہے، تو لیکن کیفیت جو ہے نا وہ اللہ کے سپرد ہے، کیفیت ہم نہیں جانتے۔ یہ 4 گروہ ہیں، اور سب سے زیادہ درست اور حق والے جو ہیں نا وہ یہی ہیں مثبتہ،
جنہیں اہل سنہ کہا جاتا ہے، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ محدثین، ان کا یہی موقف تھا اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کے بارے میں کہ معنی معلوم ہے لیکن کیفیت مجہول ہے۔ جنہوں نے کہا کہ نہیں ہمیں معنی بھی معلوم نہیں ہے، کیفیت بھی معلوم نہیں ہے، وہ اللہ کے سپرد، یہ درست نہیں ہے، کیونکہ سلف کا یہ منہج نہیں ہے۔ اور جنہوں نے تشبیہ دے دی یہ بھی غلط ہیں۔ دیکھیں نا، ایک طرف اس بات میں غلو ہے، یہ مشبہہ جو تشبیہ دیتے ہیں یعنی ثابت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی صفات کو لیکن ساتھ تشبیہ دیتے ہیں مخلوق کے ساتھ، یہ مشبہہ، یہ بھی حق سے منحرف ہوئے ہیں۔ دوسری طرف نفی میں جو ہے نا غلو ہے، نفی میں غلو، یعنی تشبیہ کی نفی میں غلو وہ معطلہ ہیں کہ انہوں نے صفت کی سرے سے نفی کر دی کہ صفت ہے ہی نہیں، حالانکہ کتاب و سنت کے اندر اللہ وحدہ لا شریک نے اپنی صفات جو ہے نا یہ بیان کی ہیں، اور یہ استواء علی العرش والا مسئلہ جو ہے نا یہ بڑا کھول کے بیان کیا ہے کتاب و سنت دونوں کے اندر۔ اس پر یہ میں نے ایک مقالہ لکھا تھا، یہ بہت سال ہو گئے ہیں، تقریباً 15-16 سال یا اس سے بھی پہلے کا ہے یہ۔ اس میں ائمہ کا جو ہے نا حتیٰ کہ جن اماموں کے عام نام لیتے ہیں نا یا ان کی تقلید وغیرہ کے دعوے کرتے ہیں، اس مسئلے کے اندر جو ہے نا ان کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے۔ تو ویسے یہ عرش جو لفظ ہے نا اس کی بھی یہ تعویل کرتے تھے، اللہ کے عرش کی۔ معتزلہ، جہمیہ وہ کہا کرتے تھے کہ عرش سے مراد جو ہے نا یہ بادشاہی ہے، بادشاہی، اور عرش پر مستوی ہونے سے مراد یہ لیتے تھے کہ وہ عرش پر غالب آ گیا ہے، اس کا غلبہ ہو گیا ہے، بادشاہی پر وہ غالب آ گیا۔ لیکن یہ سلف کے نزدیک جو ہے نا کتاب و سنت کی روشنی میں یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہر وقت ہر شے پر غالب ہے، ہر وقت ہر شے پر غالب ہے۔ یہ غلبہ اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفت ہے، اور استواء علی العرش جو ہے نا یہ فعلی صفت ہے اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت ہے یہ۔ تو اس کے ساتھ تعویل کرنا جو ہے نا یہ صحیح نہیں ہے۔ تو یہ عرش کے بارے میں اہل سنہ کا موقف جو ہے نا حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے البدایہ والنہایہ کے اندر کہ العرش هو سریر ذو قوائم تحملہ الملائکہ، اللہ کا عرش جو ہے نا یہ پایوں والا ہے، اس کے پائے بھی ہیں، پائے، اور فرشتے اس کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ وَهُوَ كَالْقُبَّةِ عَلَى الْعَالَمِ، اور یہ جہان کے اوپر قبہ نما ہے، قبے کی طرح، پوری نیچے جتنی کائنات ہے نا اس سب یعنی آسمانوں کے بھی اوپر وہ قبہ نما ہے عرش۔ وَهُوَ سَقْفُ الْمَخْلُوقَاتِ، اور وہ ساری مخلوقات کی چھت ہے۔ یہ البدایہ والنہایہ جلد 1 ہے، صفحہ نمبر 12 ہے۔ اور اسی طرح علامہ ابن جریر طبری مشہور مفسر ہیں، انہوں نے بھی قرآن مجید میں وارد ذو العرش اس کی تفسیر جو ہے نا ذو السریر المحیط بما دونہ کے ساتھ کی ہے۔ تو یہ امام ذہبی نے بھی عرش کا وصف بیان کیا ہے اپنی مشہور کتاب کے اندر۔ امام ذہبی رحمہ اللہ نے ایک مستقل کتاب لکھی ہے اسی صفت کے بارے میں، اللہ کی اسی صفت کے بارے میں، العلو للعلی الغفار۔ یہ کتاب تحقیق کے ساتھ بھی چھپ گئی ہے، بہت ساری دلیلیں جمع کر دی گئی ہیں اس کتاب کے اندر، اور صحابہ کے، تابعین کے، تبع تابعین کے، اور بعد والے اماموں کے جو قول ہیں اس پر کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے۔ اور ایک کتاب ان کے معاصر حافظ ابن قیم رحمہ اللہ انہوں نے بھی لکھی ہے اجتماع الجیوش الاسلامیہ، اس میں بھی انہوں نے تمام نصوص اور اقوال وغیرہ اس مسئلے پر اکٹھے کر دیے ہیں، جمع کر دیے ہیں، قرآنی آیات اور احادیث اور دیگر بہت ساری چیزیں جمع کر دی ہیں۔ اسی طرح ایک کتاب ہے علو اللہ تعالی علی عرشہ و مباینتہ لخلقہ، اس میں بھی سلف کے اقوال جو ہے نا سب تقریباً جمع ہیں۔
اب تو کئی کتابیں آ گئی ہیں، اب بہت ساری کتابیں اس مسئلے پر۔ امام ذہبی رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ جب جنت، اہل جنت کے تخت اتنے عالی شان اور بلند ہیں تو اس عرش عظیم کی کیا بات ہے جو علی و عظیم، یہ علی اللہ تعالیٰ کا نام ہے، آیت الکرسی کے آخر میں آیا ہے نا، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، دونوں نام ہیں اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے۔ جو علی و عظیم، علی کا معنی ہوتا ہے بہت بلند و بالا، اور عظیم کا معنی بڑی عظمت اور شان والا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے جو عرش بنایا ہے اس عرش کی کیا ہی بات ہے، کیا ہی شان ہے، اس کی بلند وسعت کے کیا کہنے، کیا ہی عالی شان ہے اس کے قوائم، اس کے پائے، اور کتنی بلند شان ہے اس کی ماہیت اور حقیقت کی، اور اس کے اٹھانے والے فرشتوں کی جو عرش کے ارد گرد گھیرا باندھنے والے ہوں گے، اور کیا ہی خوبصورت اور با رونق ہے وہ عرش عظیم اللہ تعالیٰ کا۔ یہ مختصر العلو للذہبی کا حوالہ ہے، یہ شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے اس کتاب کا اختصار کیا تھا، اس کا نام ہے مختصر العلو للعلی الغفار، اور اس کے شروع میں کافی مفصل ایک مقدمہ بھی انہوں نے لکھا ہے، اس مسئلے پر تفصیلی بات لکھی ہوئی ہے، اور ان لوگوں کا رد کیا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ عرش پر نہیں ہے۔ تو اس کا 99 اور 100 صفحہ ہے یہ۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی کرسی کے بارے میں فرمایا ہے واسع کرسیہ السماوات والارض، یہ آیت الکرسی ایک آیت ہے، باقاعدہ مشہور ہے آیت الکرسی کے ساتھ۔ اس میں چونکہ اللہ تعالیٰ کی کرسی کا ذکر ہے، کرسی اس کا معنی ہے کہ کرسی آسمانوں اور زمین کو وسیع ہے، یعنی آسمانوں اور زمین سے بھی بڑی ہے اللہ تعالیٰ کی کرسی، اور حدیث میں ہے کہ اس کی کرسی کے مقابلہ میں آسمان اور زمین ایسے ہیں جیسے جنگل میں ایک حلقہ پڑا ہو، لوہے کا کڑا ہوتا ہے نا چھوٹا سا، یہ جس طرح جنگل میں پڑا ہو تو جنگل جتنا بڑا ہے اس کڑے سے اور یہ جتنا چھوٹا ہے، اس طرح آسمان اور زمین کرسی کے مقابلہ میں اتنے ہی چھوٹے ہیں۔ یہ کرسی ہے اللہ وحدہ لا شریک کی۔ تو عرش عظیم کے مقابلہ میں، عرش عظیم کے مقابلہ میں کرسی بھی ایسے ہی ہے، کرسی ایسے ہی چھوٹی ہے عرش کے مقابلہ میں جیسے آسمان اور زمین کرسی کے مقابلہ میں چھوٹے ہیں۔ تو یہ 100 صفحہ ہے، یہ مختصر العلو امام ذہبی کی۔ تو یہ عرش عظیم جو ہے نا یہ جنت الفردوس کے اوپر ہے، یہ بھی یاد رکھیں، عرش عظیم سے نیچے جنت الفردوس ہے، یہ واضح حدیث کے اندر آیا ہے۔ شرح عقیدہ طحاویہ کے اندر بھی اس کے بارے میں کافی تعارف لکھا ہوا ہے، البدایہ والنہایہ کے اندر بھی اور تفسیروں کے اندر بھی۔ تو عرش کا جو ہے نا تعارف، یہ ایک قبہ نما عظیم تخت ہے، فتح الباری کے اندر بھی ذکر ہے اس کا۔ سورۃ الحاقہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قیامت کے دنوں سے 8 فرشتے اٹھائیں گے عرش کو، 8 فرشتے، اور مجموع فتاویٰ شیخ الاسلام کا 5 نمبر جلد 191 صفحہ میں 151 صفحہ کے اندر جو ہے نا اس کی تفصیل، بلکہ بعض اہل علم نے اس پر مستقل کتابیں لکھی ہیں، کتاب العرش کے نام سے کئی کتابیں جو ہے نا چھپی۔ امام ذہبی رحمہ اللہ کی ایک کتاب اس نام پر بھی ہے، کتاب العرش، اور بعض نے العرشیہ یا الرسالۃ العرشیہ، شیخ الاسلام کی کتاب بھی ہے، اور ابن ابی عثمان بن ابی شیبہ محدث ہوئے ہیں، انہوں نے بھی ایک رسالہ اس مسئلے پر لکھا ہوا ہے۔ کئی کتابیں آج کل آ چکی ہیں جو صرف عرش کے بارے میں ہی ہیں، تفصیلات احادیث وغیرہ۔ تو یہ اس وقت جو ہے نا یہ مسئلہ یہ بڑا ایک 2 مسئلے جو ہے نا سب سے بڑے تھے یہ تابعین کے دور میں، جو ایک تو یہ اللہ تعالیٰ کا عرش کے اوپر ہونا، علو صفت اللہ تعالیٰ کی عرش کے اوپر ہونا اللہ تعالیٰ کا، اور دوسرا مسئلہ کلام باری تعالیٰ، یہ بھی صفت ہے اللہ تعالیٰ کی، اللہ کلام کرتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب التوحید ہے صحیح بخاری کے اندر، ایک کتاب التوحید قائم کی ہے صحیح بخاری کے اندر، آخری کتاب ہے یہ،
یہ تقریباً 100 کتابیں ہیں صحیح بخاری کے اندر، 100 کتابوں کی جامع ہے یہ، آخری کتاب کتاب التوحید۔ اس میں ان دونوں مسئلوں کو، ان دونوں صفتوں کو خوب بیان کیا ہے۔ دوسری صفات کی بنسبت ان پر دلائل زیادہ دیے ہیں دونوں پر، چونکہ اس وقت یہ خاص 2 صفتیں جو ہے نا یہ بہت ہی اس پر باس مباحثہ ہوتا تھا۔ تو یہ عقیدہ یہی رکھنا چاہیے ہمیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ساری مخلوقات سے اوپر ہے، بلند ہے، سب سے زیادہ بلند ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفت جو ہے نا علو، یہ علو ذات اور علو صفت، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات بھی سب سے بلند، اللہ تعالیٰ کی صفت بھی سب سے بلند ہے۔ اور یہ دوسرے گروہ جو ہے نا جو اہل سنت سے منحرف تھے، ان کا موقف دوسرا تھا۔ دیکھیں ایک امام ہوئے ہیں ابو الحسن اشعری، یہ مشہور ہیں عقیدے کی کتابوں کے اندر۔ ان پر 3 مرحلے آئے تھے۔ پہلے مرحلے کے اندر یہ معتزلی تھے، ابو الحسن اشعری معتزلی، 40 سال اسی طرح ہی رہے ہیں اعتزال پر ہی۔ ان کے استاد ابو علی جبائی تھے، وہ بھی معتزلہ کے بہت بڑے امام تھے۔ بعد میں انہوں نے غور فکر کیا تو اعتزال والا طریقہ چھوڑ کے یہ کلابیہ ایک فرقہ تھا، اس میں داخل ہو گئے۔ کلابیہ عبداللہ بن سعید ابن کلاب کا طریقہ تھا، 7 صفتوں کو وہ مانتے تھے، 7 صفتوں کو، باقی صفات کی وہ طویل کرتے تھے، اور معتزلہ جو ہے نا تمام صفات کی طویل کرتے تھے۔ تو یہ کلابی بن گئے۔ پھر ایک مرحلہ اور آیا، مزید غور و فکر کیا، کتاب و سنت کے دلائل وغیرہ پڑھے، پھر وہ طریقہ بھی چھوڑ کے جو ہے نا وہ اہل سنت والا جو طریقہ ہے نا، اللہ تعالیٰ کی صفات کو ماننا، اللہ تعالیٰ کو عرش پر ماننا، یہ انہوں نے تسلیم کر لیا۔ اس وقت اہل سنت کو بہت خوشی ہوئی تھی ان کی توبہ اور ان کے اعلان کی وجہ سے، بڑے خوش ہو گئے تھے اہل سنت اس وقت۔ انہوں نے اس کے بعد پھر کتابیں لکھی تھیں، الابانہ عن اصول الدیانہ یہ کتاب لکھی، اور مقالات الاسلامیین لکھی۔ اس کتاب کے اندر ان لوگوں کا خوب رد کیا جو اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کیا کرتے تھے، اللہ کی صفتوں کا۔ چنانچہ ان کی عبارت ہے ان کی کتاب کے اندر کہ زعمت المعتزلۃ والحروریۃ والجہمیۃ ان اللہ تعالی فی کل مکان، یہ تھا ان گمراہ لوگوں کا عقیدہ۔ کہتے ہیں کہ ان معتزلہ، حروریہ اور جہمیہ نے دعویٰ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ میں ہے، بے ذات ہی اللہ ہر جگہ میں ہے، اور پھر ان پر اعتراض کیا ہے۔ پھر آخر میں کہتے ہیں وَهَذَا خِلَافُ الدِّينِ، یہ تو دین کے خلاف ہے۔ تَعَالَى اللَّهُ عَنْ قَوْلِهِمْ عُلُوًّا كَبِيرًا، یہ الابانہ عن اصول الدیانہ 109 صفحہ ہے یہ۔ اسی طرح شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، انہوں نے 72 فرقوں کا ذکر کیا ہے اپنی کتاب غنیۃ الطالبین کے اندر۔ 72 فرقے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، ایک فرقہ جو ہے نا وہ جنت کے اندر داخل ہوگا، تو وہ ناجیہ فرقہ، نجات پانے والا۔ تو 72 فرقوں کا انہوں نے ذکر کیا۔ اس فرقے کے اندر جو ہے نا آخری جو فرقہ ہے نا، آخری فرقہ، اس کا نام انہوں نے سالمیہ ذکر کیا ہے، سالمیہ۔ اور سالمیہ فرقے کا عقیدہ لکھا ہے غنیۃ الطالبین کے اندر۔ کہتے ہیں کہ ان کا دعویٰ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش و غیر عرش ہر جگہ موجود ہے، ہر جگہ پر موجود ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ قرآن مجید ان کی تردید کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں اپنے عرش پر مستوی ہونے کا ذکر فرمایا ہے، نہ کہ زمین پر، یعنی اللہ زمین پر مستوی نہیں ہے، نہ پہاڑوں پر، نہ حاملہ عورتوں کے پیٹوں وغیرہ پر۔ یہ غنیۃ الطالبین 228 صفحہ ہے، اس میں واضح انہوں نے یہ لکھا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ معتزلہ کے تمام فرقے، معتزلہ کے تمام فرقے
حوزلیہ، نظامیہ، معمریہ، جبائیہ، تابیہ، بہشمیہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کرتے ہیں۔ جو صفتیں قرآن و حدیث سے ثابت ہیں ان کو بھی نہیں مانتے۔ مثلا اللہ تعالیٰ کا عرش پر مستوی ہونا، یہ اس کو نہیں مانتے۔ یہ غنیہ کا ترجمہ ہے، صفحہ نمبر ہے 224، جو عام مترجم چھپی ہوئی ہے نا، شیخ مبشر حسین لاہوری والا ترجمہ۔ تو اس میں ایک اور بھی ہے، شمس صدیقی بریلوی کا ترجمہ، اس میں بھی یہ ہے 211 صفحہ۔ تو یہ آگے پھر کہتے ہیں کہ ان کا نظریہ یہ ہے کہ اللہ عرش پر مستوی نہیں ہے، یعنی ان سب فرقوں کا نظریہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی نہیں ہے۔ پھر آگے کہتے ہیں کہ ان لوگوں کے قول جو ہے نا مسلمانوں کے اقوال سے الگ تھلگ ہو گئے ہیں، مسلمانوں کے قول سے۔ یہ 223 صفحہ ہے یہ۔ تو پھر آگے اور بھی کئی اقوال ادھر لکھے ہوئے ہیں۔ پھر آگے جو ہے نا یہ دلائل کتاب و سنت سے، قرآن سے جو دلیل ہے نا اللہ تعالیٰ کی اس صفت کی، یہ بہت ساری دلیلیں ہیں۔ ان میں 21 آیات کریمہ میں آیا ہے اللہ تعالیٰ کی یہ صفت جو ہے نا، ان میں نصاً جو ہے نا استوا لفظ کے ساتھ 7 جگہ پر ہے۔ یہ ثم استوى علی العرش، سورۃ الاعراف 54 نمبر آیت کریمہ، سورہ یونس 3 نمبر آیت کریمہ، سورہ رعد 2 نمبر آیت کریمہ، فرقان 59 نمبر آیت کریمہ، سورہ سجدہ 4 نمبر آیت کریمہ، اور سورۃ حدید جو ہے نا یہ بھی 4 نمبر آیت کریمہ، سورہ طٰہٰ یہ 5 نمبر آیت کریمہ۔ ان میں الرحمن علی العرش استویٰ یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ امام ابو بکر خلال، یہ امام بخاری وغیرہ کے شیخ ہیں اور امام احمد کے شاگرد یا شاگردوں کے شاگرد ہیں غالباً۔ انہوں نے امام احمد رحمہ اللہ کا جتنا بھی علم تھا نا وہ سب انہوں نے جمع کیا ہے، ان سے زیادہ علم کسی نے جمع نہیں کیا۔ ان کی کئی کتابیں ہیں، ایک کتاب السنہ بھی ہے، انہی طرح کے عقائد والے مسئلے اس میں ذکر ہیں۔ تو ابو بکر خلال نے امام اسحاق بن راہویہ کا یہ قول نقل کیا ہے۔ اسحاق بن راہویہ جو ہے نا یہ ہیں شیخ امام بخاری کے۔ تو کہتے ہیں کہ الرحمن علی العرش استویٰ، اجماع اہل العلم انہ فوق العرش استویٰ، اہل علم کا اس بات پر اجماع ہے کہ اللہ عرش پر مستوی ہے۔ یعلم کل شیء، ہر شے کو جانتا ہے، مستوی ہونے کے باوجود کوئی شے اوجل اور مخفی نہیں ہے، ہر شے کو جانتا ہے۔ اسفل الارض السابعہ، 7ویں زمین کے نیچے، وفی قعور البحار، سمندر کی تہوں کے اندر جو کچھ ہے، ورؤوس الجبال، اور پہاڑوں کی چوٹیوں میں جو کچھ ہے، وبطون الاودیہ، اور وادیوں کی پیٹوں نشیبوں میں جو کچھ ہے، وفی کل موضع، اور ہر جگہ میں وہ جانتا ہے۔ کما یعلم ما فی السماوات السبع، جس طرح کے 7 آسمانوں کے اندر جو کچھ بھی ہے نا وہ بھی وہ جانتا ہے۔ وما دون العرش احاط بکل شیء علما، عرش کے نیچے جو کچھ ہے نا وہ سب کچھ جانتا ہے، اور ہر شے کا احاطہ کیا ہے اس نے علم کے اعتبار سے۔ ولا تسقط من ورقۃ الا یعلمها، کوئی پتا نہیں گرتا مگر وہ اس کو جانتا ہے۔ ولا حبۃ فی ظلمات الارض، اور زمین کے اندھیروں کے اندر کوئی بھی اناج کا کوئی چھوٹا سا دانہ بھی پڑا ہونا وہ بھی اس کے علم میں ہے۔ الا وقد عرف ذلک کلہ، سب جانا ہوا ہے، سب کو پہچانتا ہے۔ واحصاہ، اور ایک ایک کر کے جانتا ہے، ایک ایک کر کے۔ لا یعجزہ معرفۃ شیء عن معرفۃ غیرہ، اللہ تعالیٰ کو ایک شے کا علم دوسری چیز کے علم سے عاجز نہیں کرتا، بے یک وقت کمال علم والا ہے وہ، یعنی ہر شے اس کے علم میں بے یک وقت۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی شان۔ یہ اجتماع الجیوش الاسلامیہ 140 اور 141 صفحہ ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ فاطر آیت نمبر 10، الیہ یصعد الکلم الطیب،
زمین پر جو کلمات طیبہ ہوتے ہیں نا، جو لوگوں کی زبانوں سے نکلتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، جتنے یہ ذکر و اذکار ہیں، قرآن کی تلاوت وغیرہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف چڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف چڑھتے ہیں۔ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ، اور نیک اعمال کو بھی اللہ تعالیٰ اٹھاتا ہے، اپنی طرف بلند کرتا ہے۔ یہ سورہ فاتر 10 نمبر آیت کریمہ ہے۔ یہ کتنی واضح دلیل ہے۔ اسی طرح تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، فرشتے بھی اوپر چڑھتے ہیں، فرشتے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے عیسیٰ کو اپنی طرف اٹھا لیا، بلند کر لیا۔ یہ سورہ نساء ہے 158 نمبر آیت کریمہ۔ اسی طرح یہ قرآن مجید کے اندر اللہ نے فرمایا اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ، کیا تم اس سے نہ ڈر ہو گئے ہو جو آسمانوں میں ہے، جو آسمانوں میں ہے، کیا تم اس سے نہ ڈر ہو گئے ہو؟ کوئی ڈر نہیں رہا اس کا، خوف نہیں رہا تمہیں اس کا۔ ان یکسف بکم الارض، کہ تمہیں زمین کے اندر جو ہے نا وہ دنسا دے، یہ وعید کی آیت ہے۔ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، یہ سورہ ملک کے اندر 16 نمبر آیت کریمہ ہے۔ اسی طرح یہ امام ابو الحسن اشعری یہ کہتے ہیں قد قال قائلون، کہنے والوں نے کہا، معتزلہ جہمیہ حروریہ میں سے، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا ہے الرحمن علی العرش استویٰ، کہ رحمان عرش پر مستوی ہے، انہوں نے اس کی تفسیر غلط کی۔ کیا کہا؟ استولا، کہ اللہ عرش پر غالب آ گیا، و مالکا، عرش کا مالک بن گیا، و قہرا، اور قاہر ہو گیا اللہ تعالیٰ عرش پر، اللہ نے اپنے قہر کے اندر اس کو لے لیا ہے۔ تو وَأَنَّ اللَّهَ فِي كُلِّ مَكَانٍ، اللہ ہر جگہ میں ہے، اللہ ہر جگہ میں ہے۔ وَجَحَدُوا، اور انہوں نے انکار کر دیا اس بات کا، ان یکون اللہ عز وجل مستویا علی عرشہ، اس بات کا انکار کر دیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے اوپر ہو، اپنے عرش کے اوپر بلند ہو۔ کما قال اہل الحق، جیسا کہ اہل حق نے کہا ہے، اہل حق یعنی اہل سنہ، انہوں نے یہی کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر بلند ہے۔ تو یہ 109 نمبر سے لے کے 119 نمبر یہ ہے الابانہ۔ اسی طرح 113 نمبر صفحے کے اندر بھی انہوں نے یہ بیان کیا ہے۔ آگے دوسری ان کی جو کتاب ہے نا مقالات الاسلامیین، یہ جلد 1 ہے، صفحہ نمبر 237۔ یہ کتابیں چھپی ہوئی ہیں، عام مل جاتی ہیں، بلکہ اس کا اردو میں ترجمہ بھی ہے، دونوں کا ترجمہ مل جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ معتزلہ نے اللہ تعالیٰ کے قول الرحمن علی العرش استویٰ کے بارے میں فرمایا ہے استولا، کہ اللہ غالب آ گیا، عرش پر غالب آ گیا۔ تو پھر ان کے ایک بڑے کا بات رئیس جو تھا نا اس فرقے کا، جہمیہ کا جو بڑا تھا، جہم بن صفوان، جس کی طرف یہ فرقہ منسوب ہے، اس کا قول نقل کیا ہے، کہتا تھا لَوَدِدْتُ أَنْ أَحُكَّ مِنَ الْمُصْحَفِ قَوْلَهُ تَعَالَى ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ، یعنی میری تمنا اور آرزو ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان قرآن سے کھرچ دوں، اپنے ناخن کے ساتھ کھرچ دوں، نکال دوں۔ یعنی اس کو برا سمجھتا تھا کہ یہ کیوں آ گیا ہے قرآن مجید کے اندر کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے، کہ اس کو میں اپنے ناخن سے کھرچ دوں، اس کی اس نے تمنا کی تھی، آرزو کی۔ یہ تو شرح عقیدہ طحاویہ کے اندر ہے، 146 صفحہ اس کا۔ تو یہ آگے جو امام مالک رحمہ اللہ کا قول پہلے میں نے بیان کیا ہے نا، وہ ذکر ہے اس کی تشریح وغیرہ، تو انہوں نے یہی توجہ دلائی ہے کہ ہمیں ایمان رکھنا چاہیے اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے، لیکن اس میں نہیں پڑھنا چاہیے کہ وہ کس کیفیت میں ہے۔ یہ ہم نہ سوچیں کہ یہ ہماری یعنی عقل سے ماورا ہے، ہماری عقل کے اندر اس کا تصور نہیں آ سکتا۔ دیکھیں نا اللہ تعالیٰ کی ذات باری تعالیٰ، اس کو کسی نے دیکھا نہیں ہے،
تو اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان یہ فرض ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لانا، اس کے بغیر نہ بندہ مومن بن سکتا ہے نہ مسلم بن سکتا ہے. ایمان لانا ضروری ہے، لیکن ذات کی جس طرح ہم کیفیت نہیں جانتے، اہل سنہ نے ان لوگوں کا اس طریقے سے بھی رد کیا ہے جو کہتے تھے نا اللہ کی صفت کی نفی، یعنی جو کرتے تھے، تو ان پر رد اس طریقے سے بھی کیا ہے کہ تم نفی اس لیے کرتے ہو کہ اگر مان لیں تو تشبیہ لازم آ جائے گی مخلوق کے ساتھ، تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات کو تو تم مانتے ہو، حالانکہ مخلوق کی بھی ذات ہوتی ہے. ادھر تم نہیں کہتے کہ ہم اللہ کی ذات کو بھی نہیں مانتے کیونکہ مخلوق کے ساتھ تشبیہ لازم آتی ہے، حالانکہ ادھر تم بغیر تشبیہ کے اللہ تعالیٰ کی ذات کو مان لیتے ہو، تسلیم کرتے ہو. تو ایسے ہی تم اللہ تعالیٰ کی صفات کو بھی بغیر تشبیہ کے تسلیم کر لو تاکہ کسی آیت یا حدیث کا انکار لازم نہ آ جائے. اسی سے ایک قاعدہ ہے سلف کا، القول فی الصفات کالقول فی الذات، یعنی صفات کے بارے میں جو بات ہے نا وہ اسی طرح ہی ہے جس طرح ذات کے بارے میں ہے. جس طرح ہم ذات کو تسلیم کرتے ہیں تشبیہ کے بغیر، ایسے ہی ہمیں لازم ہے کہ ہم صفات کو بھی تسلیم کریں تشبیہ کے بغیر، یعنی مخلوق کے ساتھ ہم تشبیہ نہ دیں اللہ تعالیٰ کی کسی بھی صفت کو. یہ معتزلہ ذات کو مانتے تھے، یہ جہمیہ وغیرہ، لیکن اسماء اور صفات کی نفی کرتے تھے. شرح عقیدہ واسطیہ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جہمیہ جو ہے نا انہوں نے اسماء صفات دونوں کی نفی کی. معتزلہ صفات کی نفی کرتے تھے، ذات کی نفی نہیں کرتے تھے. وہ یہ کہہ دیتے تھے القدیر بلا قدرہ، العلیم بلا علم، السمیع بلا سمع، البصیر بلا بصر، اس طرح لفظ بول دیتے تھے وہ. تو جہمیہ کہتے تھے بس وہ ذات ہے، مجرد ذات ہے، بس ذات ہے. تو یہ دونوں ہی جو ہے نا ضلالت کے اندر مبتلا ہوئے ہیں، کتاب و سنت سے منحرف ہوئے ہیں، ہٹ گئے ہیں. سلف کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات بھی ہیں، قرآن اور حدیث سے ثابت ہے. مثلاً دعائے استخارہ پڑھتے ہیں نا ہم، اس میں اللہم انی استخیرک بعلم کا و استقدرک بقدرت کا، دیکھیں نا بے علم کا، علم اللہ کی صفت ہے نا، بے قدرت کا یہ قدرت بھی اللہ کی صفت ہے. اللہ کی صفات کا وسیلہ بھی ڈال سکتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے وقت، اللہ کے اسماء کا وسیلہ ڈال سکتے ہیں. للہ الاسماء الحسنی فادعوہ بہا، یہ وسیلہ ڈالنا اللہ کے اسماء و صفات کے ساتھ، تو یہ دعا کی قبولیت کی امید ہوتی ہے. تو اللہ کی صفات کا حدیث کے اندر بھی ذکر ہے، قرآن کے اندر بھی ذکر ہے. تو امام مالک رحمہ اللہ نے یہ فرمایا تھا کہ کیفیت جو ہے نا وہ ہماری عقل میں آنے والی نہیں ہے، اور استوا جو ہے نا یہ معلوم ہے، اور اس پر ایمان لانا واجب ہے، اور اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے. پھر انہوں نے یہ بھی لفظ بولا تھا انی اخاف ان تکون ضالا، سائل کو کہا تھا جس نے یہ سوال کیا تھا نا کیفیت کے بارے میں کہ میں تجھے گمراہ سمجھتا ہوں. وامر بہ فاخرجا، پھر حکم دیا کہ اس کو میری مجلس سے نکال دو، تو نکال دیے گئے. امام ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ھذا ثابت عن مالک، یہ امام مالک سے ثابت ہے. وہو قول اہل العلم قاطبہ، اہل سنت قاطبہ، یہ تمام اہل سنت کا یہی قول ہے. یہ العلو للعلی الغفار میں یہ ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا یہ عرش پر مستوی ہونا، ایک تو اس کی دلیل ابھی میں نے بتائی تھی کتاب اللہ، یہ پہلی دلیل ہے. کتاب اللہ میں جو دلیلیں ذکر کی گئی ہے نا، یہ نوع کے اعتبار سے تو بہت ساری دلیلیں بن جاتی ہیں. یہ قسموں کے اعتبار سے یہ تقریباً 21 یا 22 قسمیں ہیں. یہ قصیدہ نونیہ کے اندر بھی، شرح عقیدہ طحاویہ کے اندر انہی کا خلاصہ بیان کیا گیا ہے. تو لیکن آگے جو ہے نا جزی یعنی ہر قسم کے اندر جو مثالیں ہیں نا وہ بہت ساری بن جاتی ہیں، اتنی بہت زیادہ. وقت چونکہ مختصر ہے نا، سب کچھ یہ بیان نہیں ہو سکتا. بہرحال یہ پہلی دلیل ہے کتاب اللہ. آگے دوسری دلیل ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اذا قضى الخلق كتب فی کتاب، اللہ نے جب یہ مخلوق کو پیدا کیا تھا نا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک کتاب میں لکھا تھا. کتاب سے مراد جو ہے نا یہ مکتوب ہے. مکتوب کسی رکے کے اندر کوئی شے لکھی ہو نا کسی کاغذ کے اندر، عربی کے اندر اس کو بھی کتاب کہہ دیتے ہیں، کتاب. تو ویسے تو اس کی اصل کیفیت ہمیں معلوم نہیں ہے کہ وہ کس طرح کی ہے، وہ کس طرح کی ہے جس کے اندر لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے. بہرحال ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک مکتوب یعنی لکھی ہوئی شے تو اللہ کی وہ تحریر ہے. تو فَهُوَ عِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ، وہ کتاب اللہ کے پاس ہے عرش کے اوپر. وہ کتاب اللہ کے پاس ہے عرش کے اوپر. اس میں کیا لکھا تھا؟ انا رحمتی سبقت غضبی، کہ میری رحمت جو ہے نا وہ میرے غضب سے سبقت کر گئی ہے، سبقت کر گئی ہے. اس لیے یہ فاسق فاجر جو لوگ ہیں نا موحدین میں سے، توحید والوں میں سے، ایک طرف ان کے گناہ ہیں ایک طرف ان کی توحید ہے. گناہوں کا تقاضا تو یہ ہے کہ ان کو عذاب دیا جائے زیادہ زیادہ، اور توحید کا تقاضا یہ ہے کہ ان کو یعنی یا تو معاف کر دیا جائے یا ان کو عذاب تھوڑا دیا جائے، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت وہ غضب پر غالب آ جاتی ہے. گناہوں کی وجہ سے اللہ کا غضب ہوتا ہے، نیکی کی وجہ سے اللہ کی رحمت ہوتی ہے. اس طرح جب ہو نا کسی شخص کے اندر دونوں جہتیں پائی جائیں کہ وہ گناہ بھی ہیں اس کے اور نیکیاں بھی ہیں، تو ادھر گناہوں کی وجہ سے جو اللہ کا غضب یا ناراضگی ہے نا وہ ہے، اور دوسری نیکی کی وجہ سے ادھر رحمت کا بھی تقاضا ہے کہ رحمت کر دے اللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ رحمت کر دینے والا ہے. یہ اس کتاب کے اندر لکھا ہوا تھا. دوسری حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کانت زینب تفخر علی ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم تقول، ام المومنین زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ دوسری ازواج مطہرات پر فخر کیا کرتی تھیں، فخر کے ساتھ کہا کرتی تھیں. کیا کہتی تھیں؟ زوجکن اہالیکن، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمہاری شادیاں گھر والوں نے کی ہیں، تمہارے ولیوں نے کی ہیں، سرپرستوں نے. وَزَوَّجَنِيَ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ فَوْقِ سَبْعِ سَمَاوَاتٍ، اور میرے ساتھ نبی علیہ وسلم کی شادی یا میری شادی نبی علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کی ہے 7 آسمانوں کے اوپر، 7 آسمانوں کے اوپر. یہ صحیح بخاری کے اندر ہے، کتاب التوحید، باب وکان عرشہ علی الماء. یہ باب باندھا ہے امام صاحب نے اس حدیث پر. 7420 نمبر حدیث ہے یہ. تیسری حدیث معاویہ بن حکم سلمی فرماتے ہیں کہ میری ایک لونڈی تھی جو احد پہاڑ کی طرف یا جوانیاں پہاڑ کی طرف جو ہے نا وہ بکریاں چرا رہی تھی، میری بکریاں چرا رہی تھی. تو اچانک بھیڑیا آیا ہے، ایک بکری کو لے کے چلا گیا ہے. مجھے جب پتہ چلا تو میں بھی آدم کے بیٹوں میں سے ہوں، اور مجھے بھی اسی طرح غصہ آ جاتا ہے جس طرح عام کسی انسان کو غصہ آ جاتا ہے. مجھے بھی اس وقت غصہ آ گیا تھا تو میں نے اس لونڈی کے منہ پر تھپڑ مار دیا تھا، غصے میں آ کے تماچا مار دیا تھا. کہتے ہیں کہ پھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ کے سامنے یہ واقعہ ذکر کیا تو آپ نے اسے جانا ایک غیر معمولی سمجھا کہ تو نے یہ بہت مطلب تھپڑ نہیں مارنا تھا، کیوں مارا ہے؟ تو ظلم کیا ہے لونڈی پر. تو میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کیا میں اس لونڈی کو آزاد کر دوں؟ آپ نے فرمایا کہ جا اسے بلا کر لا، لونڈی کو بلا کر لا. چنانچہ اسے بلایا. آپ نے اس لونڈی سے سوال کیا این اللہ، یہ بتا کہ اللہ کہاں ہے؟ اس لونڈی نے کہا فی السماء، اللہ آسمان میں ہے.
اللہ آسمان میں ہے۔ پھر آپ نے اس سے پوچھا من انا، میں کون ہوں، یہ بتا کہ میں کون ہوں۔ وہ لونڈی کہنے لگی کہ انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آتکھا، تو اس لونڈی کو آزاد کر دے، فإنہا مومنہ، یہ فاتح لے لیا ہے کیونکہ یہ مومن ہے، ایمان والی ہے۔ یہ صحیح مسلم کے اندر حدیث آئی ہے۔ تو یہ علامہ ذہبی نے نقل کی ہے العلو کتاب کے اندر۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں ھَکَذَا رَأَیْنَا کُلَّ مَن یُسْأَلُ عَیْنَ اللہ، ہم نے دیکھا ہر وہ جس سے پوچھا جاتا ہے کہ اللہ کہاں ہے، کیا جواب دیتا ہے جب اس سے پوچھا جاتا ہے کہ اللہ کہاں ہے؟ یبادر بفطرتہ ویقول فی السماء، یعنی اپنی فطرت کے ساتھ ہی وہ جلدی جواب دیتا ہے کہ اللہ آسمان میں ہے۔ آج بھی ہم کسی ان پڑھ سے بھی پوچھ لینا، عام عوام سے کہ اللہ کدھر ہے، وہ یہی کہتے ہیں کہ اوپر ہے اللہ تعالیٰ۔ کسی بچے سے آپ پوچھ کے دیکھ لیں، بچہ بھی یہی بتائے گا کہ اللہ اوپر ہے۔ چھوٹے بچے بھی کئی دفعہ کہہ دیتے ہیں، 2.5-3 سال کے، کئی دفعہ تجربہ کر کے دیکھا ہم نے، جب پوچھا جاتا ہے نا اللہ کدھر ہے، یا تو اوپر کو چہرہ کرتے ہیں یا انگلی کرتے ہیں اوپر ہاتھ۔ تو یہ امام ذہبی بھی فرما رہے ہیں۔ تو یہ اس حدیث سے یہ 2 مسئلے ثابت ہوتے ہیں۔ مثلاً کوئی مسلمان اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ سوال کر سکتا ہے کہ این اللہ، اللہ کہاں ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ جس سے سوال کیا جا رہا ہو وہ جواب دے کہ ہوا فی السماء۔ لیکن یہ گمراہ فرقے جو تھے نا، جہمیہ، معتزلہ وغیرہ، جن کا پہلے آپ سن چکے ہیں، ان سے جب پوچھا وہ اولاً تو یہ جائز ہی نہیں سمجھتے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے بارے میں سوال جائز ہی نہیں ہے کہ اللہ کہاں ہے۔ تو لیکن اگر کوئی سوال کرتا بھی نہ تو اس کا جواب الٹ دیتے تھے، ادھر ہے فی السماء، وہ کہتے ہیں فی کل مکان، کہ اللہ ہر جگہ میں ہے، اللہ ہر جگہ میں، وہ یہ کہتے ہیں۔ یہ جہمیہ کا عقیدہ تھا، گمراہ فرقوں کا، یہ جواب دینا کہ اللہ ہر جگہ میں ہے۔ وہ اس لیے دیتے تھے چونکہ وہ اللہ کو اوپر نہیں سمجھتے تھے۔ اللہ کی صفت ہے بلندی، سب سے بالا تر، سب سے بلند، اس صفت کی وہ نفی کیا کرتے تھے کہ اللہ وہ ہر جگہ میں ہے۔ یہ اتنا اضطراب ہے ان کے قولوں کے اندر۔ کوئی تو یہ کہہ دیتا ہے نہ اوپر ہے نہ نیچے ہے، نہ دائیں ہے نہ بائیں، نہ سامنے نہ پیچھے، کئی اس طرح کرتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ کئی یہ کہہ دیتے ہیں کہ وہ ہر جگہ میں ہی ہے۔ اسی سے آگے ایک فرقہ پیدا ہوا ہے حلولیہ، وہ کہتے ہیں کہ ہر چیز کے اندر ہے اللہ، ہر شے کے اندر ہے اللہ، انسان کے اندر بھی اللہ ہے، ہر شے کے اندر، کائنات کے ذرے ذرے میں اللہ ہے۔ یہ حلولیہ ہیں۔ کئی ایسے ہیں وہ کہنے لگے کہ ہر شے ہی اللہ ہے، یہ ہیں وجودیہ، ہر شے ہی اللہ ہے۔ خالق اور مخلوق کے اندر وحدت کے قائل ہیں، وہ اثنینیت کے قائل نہیں ہیں۔ اور لا الہ الا اللہ کا معنی بھی غلط کرتے ہیں۔ یہ لا الہ الا اللہ کے بارے میں آپ سن چکے ہیں پہلے دروس کے اندر تفصیل۔ کئی کہہ دیتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کا معنی ہے لا موجود الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی موجود ہی نہیں ہے، وہی ہے موجود، بس وہی ہے موجود، ہر شے وہی ہے۔ یہ غلط ترجمہ ہے۔ کوئی کہہ دیتے ہیں لا مخلوق الا اللہ، لا خالق الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے، یہ بھی ترجمہ صحیح نہیں ہے۔ کوئی کہتے ہیں لا مقصود الا اللہ، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ کا معنی لا الہ بحق، لا معبود بحق الا اللہ۔ تو الہ لفظ اللہ جب آئے گا اس کے اندر ساری صفات آ جائیں گی، یعنی ساری سمیت وہ اللہ ہے، ساری صفات سمیت اللہ تعالیٰ ہے۔ صحیح بخاری کے اندر لکھا ہوا ہے یہ کہ اللہ اپنی صفت تخلیق کے ساتھ خالق ہے، اللہ ذات مجرد نہیں ہے، اللہ تخلیق تکوین کے ساتھ جو ہے نا وہ خالق ہے، یعنی یہ صفت ہے اس کی، یہ صفت کے ساتھ وہ خالق ہے، صفت کے بغیر نہیں، صفت کے ساتھ وہ خالق ہے۔ یہ اللہ اپنی تمام صفات کے ساتھ جو ہے نا یہ ذات ہے بابرکات اللہ تعالیٰ۔ تو امام ذہبی آگے فرماتے ہیں فمن انکر ہاتین المسئلتین فانما ینکر علی المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم،
جو بندہ ان دو چیزوں کا انکار کرتا ہے نا، جو ان دو مسئلوں کا انکار کرتا ہے، گویا کہ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر انکار کیا ہے، آپ کی بات کا انکار کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سوال کیا عین اللہ، اس لونڈی نے جواب دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب کو صحیح سمجھا ہے اور اس کے ایمان کی گواہی دی ہے۔ تو یہ مختصر العلوم 81 نمبر آیت کریمہ ہے۔ یہ آگے جو ہے نا ایک چوتھی حدیث ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ عرفہ کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، حج کے اندر عرفہ کے دن خطبہ دے رہے تھے۔ صحابہ کرام سے آپ نے سوال کیا، خطبے کے اندر سوال کیا، حل بلغت، اے میرے صحابہ کیا میں نے تمہیں اللہ تعالیٰ کے پیغامات پہنچا دیے ہیں کہ نہیں، بتاؤ۔ صحابہ نے جواب دیا نعم، جی ہاں، آپ نے اللہ تعالیٰ کے احکامات ہمیں پہنچا دیے ہیں۔ جابر فرماتے ہیں فجعل یرفع اصبعہ الی السماء، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلی آسمان کی طرف اٹھانے لگے، اٹھا رہے تھے ساتھ ساتھ، پھر اٹھانے کے بعد پھر ان کی طرف جھکا رہے تھے، ینکت الیہم ویقول، اور اللہ سے کہتے اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ تو بھی گواہ بن جا، تو اس بات پر گواہ بن جا، تو گواہی دے دے اس بات پر۔ تو یہ آگے یہ بھی مسلم شریف کی حدیث ہے۔ پھر 5ویں حدیث ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا امین من فی السماء، میں آسمان والے کا امین، جو آسمان میں ہے نا، یعنی اللہ تعالیٰ آسمان میں ہے، میں اس کا امانت دار ہوں، اس کا امین ہوں۔ یاتینی خبر السماء صباحا و مساء، میرے پاس صبح و شام آسمانی خبریں آتی رہتی ہیں، وہی آتی تھی نا کہ آسمان سے میرے پاس خبریں آتی رہتی ہیں۔ یہ صحیح بخاری اور مسلم دونوں کی حدیث ہے۔ اور آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وحی کا انتظار کیا کرتے تھے نا، اوپر کی طرف چہرہ کرتے تھے، قد نرا تقلبک وجہک فی السماء، تحویل قبلہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم منتظر تھے کہ کب حکم آتا ہے اللہ تعالیٰ کے کہ میں خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھوں مدینے کے اندر، کیونکہ پہلے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، وہ قبلہ تھا، قبلہ اولا، تو چہرہ اوپر کرتے تھے، وحی کا انتظار کیا کرتے تھے کہ اوپر سے وحی آنی ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرما ہی دی تھی۔ اسی طرح حدیث ہے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کی، یہ 6ٹھی حدیث ہے، آپ نے فرمایا ارحموا من فی الارض، تم ان پر مہربانی کیا کرو جو زمین میں ہیں، یرحمکم من فی السماء، تم پر وہ مہربانی کرے گا جو آسمان میں ہے، جو آسمان میں ہے۔ یہ سنن ابی داؤد اور ترمذی کی حدیث ہے۔ 7ویں حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ ما من رجل یدعو امرأتہ الی فراشہ فتاب علیہ الا کان الذی فی السماء ساخطا علیہا، قسم اٹھا کے آپ نے فرمایا ہے کہ کوئی بندہ جو اپنی بیوی کو اپنے بستر کی طرف بلاتا ہے، رات اپنے بستر کی طرف بلاتا ہے لیکن وہ انکار کر دیتی ہے، قسم اٹھا کے فرمایا کہ وہ جو آسمان میں ہے وہ اس عورت پر ناراض رہتا ہے، اللہ تعالیٰ جو آسمان میں ہے وہ اس عورت پر ناراض رہتا ہے، حتیٰ یرضی عنہا زوجہا، جب تک اس کا خامد اس پر راضی نہ ہو جائے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ 8ویں حدیث سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لقد حکمت فیہم بحکم الملک من فوق 7 سماوات، یہ نسائی کی حدیث ہے لیکن اس کا اصل بخاری کے اندر ہے، نسائی کے لفظ ہیں یہ کہ سعد تو نے یقیناً ان بنی قریظہ کے یہودیوں کے بارے میں وہی فیصلہ کیا ہے جو فیصلہ 7 آسمانوں کے اوپر بڑے بادشاہ نے کیا ہے۔ بڑا بادشاہ کون ہے؟ اللہ، کہ 7 آسمانوں کے اوپر اس کا بھی یہی فیصلہ تھا
ان بنو قریظہ کے یہودیوں کے بارے میں کہ ان کے مقاتلین کو قتل کیا جائے، ان کے جنگجوؤں کو قتل کیا جائے، اور ان کے بچے اور بچیوں کو، نابالغوں کو اپنا غلام لونڈیاں بنایا جائے۔ یہ تفصیل موجود ہے، ساری الرحیق المختوم پڑھ کے دیکھ لیں، یہ صحیح بخاری کے اندر بھی ہے یہ بنو قریظہ کا ذکر۔ یہ صحیح بخاری کے اندر جو ہے نا 4121 نمبر یہ حدیث ہے، لیکن اس میں لفظ جو ہے نا تھوڑے سے جو ہے نا مختلف ہیں، اس سے منافی نہیں ہے۔ تو 9ویں حدیث ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قیامت کے دن مقتول اپنے قاتل کو سر سے پکڑ کے اللہ تعالیٰ کے دربار میں لے آئے گا، اور اس کی رگوں سے خون بہہ رہا ہوگا، مقتول کی رگوں سے خون اس وقت بھی بہہ رہا ہوگا۔ وہ اللہ تعالیٰ سے کہے گا یا رب، اے میرے رب، قاتلانی، اس بندے نے مجھے قتل کیا تھا دنیا کے اندر، حتیٰ یدنیہ من العرش، یہاں تک کہ اس قاتل کو عرش کے قریب کر دے گا۔ اس وقت بھی اللہ تعالیٰ عرش پر ہوگا، قیامت کے دن بھی عرش پر مستوی ہوگا، اس دن بھی۔ تو یہ پکڑ کے جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے عرش کے قریب کر دے گا۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے، مشکات کے اندر بھی ہے، 3465 نمبر ہے مشکات کی حدیث۔ یہ 9 حدیثیں، اس کے علاوہ اور بہت ساری حدیثیں ہیں، سینکڑوں حدیثیں ہیں جن میں واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے۔ اس طرح اس پر تمام اہل علم کا، جو اہل سنہ ہیں، کتاب و سنت سے محبت کرنے والے اور ان کو حجت سمجھنے والے، ان سب کا اجماع بھی ہے۔ یہ ابھی میں نے بتایا بھی تھا، شیخ عبد القادر جیلانی وغیرہ نے، ان میں علامہ ابن رشد بھی ہیں جو بدایت المجتہد، جن کی کتاب ادھر درس نظامی میں پڑھائی جاتی ہے، انہوں نے بھی، اس طرح علامہ ابن قیم، ان سب نے، یہ حافظ ابن عبد البر وغیرہ، یہ اجماع نقل کیا ہے سب اہل علم کا کہ یہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے، اور پہلے انبیاء اور رسل کا بھی اجماع ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک پکی دلیل ہے۔ یہ بنیاد الطالبین 225 صفحے کے اندر جو ہے نا یہ ذکر ہے، اور یہ 2 دلیلیں ہو گئی ہیں، ایک کتاب اللہ، دوسری سنت رسول، بلکہ اجماع ساتھ۔ ایک یہ فطرت بھی دلیل ہے، فطرت، یہ فطرت جو ہے نا یہ وہی جو ابھی بیان کیا گیا تھا کہ جب عام بندے سے آپ پوچھتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے تو وہ اپنی فطرت کے ساتھ کہتا ہے کہ اللہ اوپر ہے۔ یہ بھی دیکھیں جب دعا کرتے ہیں نا ہم ہاتھ اٹھا کے اوپر، اس وقت ایک دل کی توجہ ہوتی ہے، کدھر وہ توجہ ہوتی ہے، کدھر ہوتی ہے وہ توجہ، اوپر کی طرف توجہ جاتی ہے۔ ایک عامی بندہ جو علم کلام نہیں پڑھا، منطق نہیں پڑھا، فلسفہ نہیں پڑھا، اس سے بھی آپ پوچھ لیں دعا کرنے کے وقت توجہ کدھر جاتی ہے۔ تو بلکہ یہ ایک بہت بڑے علامہ ہوئے ہیں، پہلے ان کا موقف یہی تھا کہ اللہ ہر جگہ میں ہے، پہلے ان کا موقف یہی تھا۔ فروع میں یہ شافعی ہیں، شافعیوں کے ساتھ ان کا یعنی نسبت ہے۔ عقیدے کے اندر یہ اشعری ہیں، اشعری، امام الحرمین جوینی، بڑے معروف امام الحرمین لقب ہے ان کا، مکہ مدینہ کے امام مفتی، پہلے یہ موقف رکھتے تھے کہ اللہ ہر جگہ میں ہے۔ ایک دفعہ ایک علامہ ابو جعفر حمدانی کے ساتھ ان کا مناظرہ ہو گیا تھا، اسی مسئلے پر گفتگو ہو گئی تھی، بات کرتے کرتے دلائل دیتے، ان کی وہ طویلیں وغیرہ جس طرح ان کے اندر مشہور چلتی ہیں وہ کرتے تھے، لیکن آخر پھر جانا امام ابو جعفر حمدانی نے ان سے سوال کیا، کہا یا شیخ، اے شیخ جوینی، دعنا من ذکر العرش اخبرنا عن هذه الضرورات التي نجدها في قلوبنا فإنه ما قال عارف قط يا الله إلا وجد في من قلبه ضرورة بطلب العلو ولا يلتفت يمنة ولا يسرة فكيف ندفع هذه الضرورة عن قلوبنا۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ ہمیں اب چھوڑو یہ عرش کا ذکر وغیرہ جو ہے نا، آپ بس اتنا ہی بتا دیں ہمیں کہ جس وقت کوئی بندہ، یا تو جب تم یہ کہتے ہو یا اللہ،
یہ لفظ بولتے ہو یا اللہ، تو اس وقت توجہ کدھر جاتی ہے؟ یا اللہ کہتے ہو توجہ کدھر جاتی ہے؟ کیا دائیں طرف جاتی ہے، بائیں طرف جاتی ہے، کس طرف جاتی ہے؟ اب بڑی مجلس تھی، امام الحرمین جوانی اتنے بڑے عالم تھے اپنے وقت کے، وہ سوچنے لگ گئے کہ اب میں کیا جواب دوں۔ اگر میں نے یہ کہا کہ دائیں طرف جاتی ہے تو عوام الناس جو ہے نا وہ انکار کر دیں گے، برا سمجھ، بائیں طرف کہا پھر بھی ایسے ہی، تو لازمی یہ کہنا پڑنا ہے نا کہ اوپر جاتی ہے، کیونکہ ہر بندے کی توجہ اوپر ہی جاتی ہے۔ یا اللہ جب کہتا ہے، دعا کرتا ہے، تو ان کو مجبوراً یہ بات کہنا پڑی، حیرانی الحمدانی، 3 بار یہ لفظ بولا کہ اس نے جو ہے نا اب تو مجھے حیرت کے اندر ہی ڈال دیا ہے، حیرت کے اندر ڈال دیا ہے، حیرت کے اندر ڈال دیا ہے۔ یہ امام ذہبی نے سیر و اعلام النبلاء 18 نمبر جلد 477 صفحے کے اندر یہ ذکر کیا، اور شرح عقیدہ طحاویہ کے اندر بھی ہے، مختصر العلوم کے اندر بھی ہے، اجتماع الجیوش الاسلامیہ کے اندر بھی ہے، یا کئی کتابوں کے اندر ہے یہ واقعہ لکھا ہوا۔ یہ فطری دلیل کے سامنے جو ہے نا اتنا بڑا امام جو ہے نا وہ لاجواب ہو گیا، فطری دلیل کے سامنے۔ یہ فطری دلیل اتنی قوی ہے نا، یہ تو انسان ہے نا، انسان کی فطرت، یہ حیوانات کی جو فطرت ہے نا اللہ نے جو ان کے اندر رکھی ہے اپنی معرفت کی فطرت، یہ حیوانات بھی اللہ تعالیٰ کو اوپر سمجھتے ہیں، دلیلیں باقاعدہ موجود ہیں۔ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے کئی لکھی ہیں اجتماع کے اندر۔ ادھر ایک دلیل میں نے لکھی ہے جو عام حدیث پڑھتے ہیں، حدیث پڑھنے والے، بلوغ المرام پڑھنے والوں کو پتہ ہے اس دلیل کا۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک بار اپنے لشکر کے ساتھ باہر نکلے، بارش نہیں ہو رہی تھی، قحط سالی تھی، خشکحالی، بارش کی دعا کرنے کے لیے میدان میں جا رہے تھے۔ راستے میں ایک نملہ دیکھی، نملہ چونٹے کو کہتے ہیں، چونٹا۔ تو سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ علم دیا تھا، ان کی بولی سکھائی تھی، تعلیم دی ہوئی تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ چونٹا چت لیٹا ہوا ہے، حدیث میں لفظ ہے رافعۃ قوائمہا الی السماء، اپنے ہاتھ ٹانگیں جو ہے نا آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے تھا۔ سلیمان علیہ السلام نے جب اسے دیکھا اور وہ جو اللہ سے دعا کر رہا تھا نا ہاتھ اٹھا کے آسمان کی طرف، سلیمان علیہ السلام نے وہ سن لیے، اللہ نے سنا دیے نا۔ کیا کہہ رہا تھا؟ اللہم انا خلق من خلقک لیس بنا غنی عن سقیاک، کہ یا اللہ ہم بھی تیری مخلوق ہیں، تیری مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہیں، ہمیں بھی بارش کی ضرورت ہے، تیرے بارش کے بغیر ہمارے لیے کوئی چارہ نہیں ہے، ہم محتاج ہیں، لہذا تو ہمیں بارش دے دے، پانی پلا دے ہمیں، فسقنا۔ تو سلیمان علیہ السلام نے اس وقت یہ کہا تھا، بلوغ المرام میں جو حدیث ہے نا اس میں ارجعوا فقد سقیتم بدعوت غیرکم، کہ واپس آ جاؤ، واپس آ جاؤ، تم اب پانی پلا دیے گئے ہو اپنے غیر کی دعا کی وجہ سے، یعنی وہ مخلوق ہے تمہارے علاوہ ہے، یعنی وہ مخلوق، اس کی دعا اللہ نے قبول کر لی ہے، اس کی دعا کی وجہ سے تمہیں بھی بارش مل جائے گی، آ جاؤ اب واپس۔ یہ مستدرک حاکم کی روایت ہے، پہلی جلد ہے 325 صفحہ، اور سنن دارقطنی کے اندر بھی ہے، اور طحاوی کے اندر بھی ہے، مسند احمد کے اندر بھی ہے یہ حدیث۔ تو یہ کتنی واضح دلیل ہے۔ اس چیونٹا نملہ جس کو کہتے ہیں نا، کئی اس کا معنی ویسے چیونٹی کرتے ہیں، یہ چیونٹی کو تو عربی میں ذرہ کہتے ہیں، نملہ کو یہ نملہ چیونٹے کو کہتے ہیں، جس کی ٹانگیں کچھ لمبی ہوتی ہیں نا، جو کلیجی سے رنگ کا ہوتا ہے، بڑی تیزی سے دوڑتا ہے، یہ ہے نملہ۔ تو وہ دعا کر رہا تھا۔ تو اس میں یہ فطری جو ہے نا، یہ جاہلی دور کے اندر بھی جو پرانے تھے، حالانکہ مشرک تھے، غیر مسلم تھے، ان کا بھی عقیدہ تھا کہ اللہ جو ہے نا اوپر ہے۔ ان کے شعروں کے اندر یہ چیز ذکر ہے، اشعار کے اندر کئی اشعار ہیں، سبع ملکہ کے اندر، ان میں بھی اللہ تعالیٰ کے اوپر ہونے کا جو ہے نا انہوں نے ذکر کیا ہے۔
ایک شعر جو ہے نا ادھر انترا مشہور شاعر ہے، سبا ملکہ میں ویسے یہ شعر نہیں ہے، وہ اپنی محبوبہ ابلا کو مخاطب کر کے کہتا ہے، ابلا نام ہے اس عورت کا، کہتا ہے یا ابلو این من المنیت محربی اذ کان ربی فی السماء قضاہا، اے ابلا عورت، یہ میں اپنی موت سے فرار اختیار نہیں کر سکتا، موت سے چھٹکارا نہیں ہے، جب میرے رب نے آسمان میں میری موت کا فیصلہ کیا ہو تو پھر میں موت سے بچ نہیں سکتا۔ دیکھو نا فی السماء کا لفظ اس نے ذکر کیا، حالانکہ وہ مسلمان نہیں تھا، اس کا بھی یہی عقیدہ تھا۔ تو یہ امام الحرمین جوینی جو ہے نا ابھی میں نے جن کا ذکر کیا ہے، بہت بڑے عالم ہیں، ان کی کئی کتابیں بھی چھپی ہوئی ہیں، البرہان اصول فقہ کے اندر بڑی کتاب ہے، تو درۃ المضیہ فقہ کے اندر کتاب ہے، اور بھی کئی کتابیں ہیں۔ انہوں نے اپنی موت سے پہلے توبہ کر لی تھی اس قول سے، جو کہتے تھے نا کہ اللہ اوپر نہیں ہے، ہر جگہ میں ہی ہے۔ موت کے وقت کہہ رہے تھے وَالْآنَ فَإِن لَّمْ يَتَدَارَكْنِي رَبِّي بِرَحْمَتِهِ فَالْوَيْلُ لِابْنِ الْجُوَيْنِ، اب اگر میرا رب مجھے اپنی رحمت میں داخل نہیں کرے گا تو سمجھو پھر تو ابن جوینی کی ہلاکت و بربادی ہی ہوگی، یعنی اگر میں پہلے ہی عقیدے پر رہتا تو پھر تو بربادی تھی۔ توبہ کر لی، پھر یہ سمجھنے لگ گئے تھے کہ اب اللہ اوپر ہے، اور کہتے تھے کہ اب میں نا نیشا پور شہر کی بوڑھی عورتوں کے عقیدے پر فوت ہو رہا ہوں، کیونکہ یہ بوڑھی عورتیں جو ہوتی ہیں نا دیہاتوں کے اندر رہنے والی، یہ ان پڑھ سی ہوتی ہیں، کوئی تعلیم نہیں پڑھی لکھی ہوتی، نہ منطق نہ فلسفہ نہ اس طرح کے علم کلام پڑھی نہیں ہیں۔ جس فن نے ان لوگوں کو اس غلط نظریے کے اندر داخل کیا ہے نا، یہ بالکل نہیں پڑھی ہوتی، وہ اپنی فطرت کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کو اوپر سمجھتی ہیں کہ ہمارا رب اوپر ہے۔ تو کہنے لگے ہا انا ذا اموت علی عقیدت امی او علی عقیدت اجائز نیشابور شہر کی بوڑھی عورتوں کے یا اپنی ماں کے عقیدے پر میں اب فوت ہو رہا ہوں، چونکہ ان کی ماں کا عقیدہ یہی تھا کہ اللہ اوپر ہے۔ انہوں نے چونکہ علم کلام پڑھا ہوا تھا نا، ویسے علماء روکتے تھے ان کو پہلے کہ یہ علم کلام نہ پڑھو، پھر خود ہی کہنے لگے کہ جس سے مجھے یہ منع کرتے تھے میں مشغول ہو گیا اس کے اندر، اس حد تک پہنچ گیا جو دیکھ رہے ہو تم۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے توبہ کی توفیق دی۔ امام غزالی انہوں نے بھی توبہ کی تھی موت سے پہلے، اس وقت سینے پر صحیح بخاری تھی، کہنے لگے کہ جو اس بخاری کے اندر ہے نا اس عقیدے پر میں فوت ہوتا ہوں، حالانکہ زندگی میں اس طرح کے عقیدے تھے ان کے بھی۔ اسی طرح اور بھی کئی ہیں، یہ امام الحرمین جوینی دو ہیں، ایک باپ ہے اور ایک بیٹا ہے، دونوں نے توبہ کی، اور بھی کئیوں نے توبہ کی ہے اس عقیدے سے۔ امام رازی نے اس عقیدے سے توبہ کر لی تھی، فخر الدین رازی، جن کی التفسیر الکبیر ہے، یہ ساری شرح عقیدہ طحاویہ کے اندر لکھی ہوئی ہے ان کی توبہ۔ موت سے پہلے اللہ نے توفیق دے دی تھی، پھر اللہ تعالیٰ کو عرش پر مانتے، قرآن کی آیتیں پڑھتے تھے اس وقت جو قرآن میں واضح ہیں۔ یہ شرح عقیدہ طحاویہ کے اندر 228 صفحے میں ان کی توبہ جو ہے نا ذکر کی گئی ہے، اور انہوں نے ایک کتاب بھی لکھی تھی اثبات الاستواء والفوقیہ بعد میں، اور اسی طرح یہ کئی ہیں جنہوں نے توبہ کی۔ امام ابو الحسن عشری، ان کا بھی یہ موقف آپ پہلے پڑھ آئے ہیں، جن کی یہ تقلید کرتے ہیں طویل میں، حالانکہ انہوں نے توبہ کر لی تھی امام ابو الحسن عشری رحمہ اللہ نے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہے نا، یہ صفت علو، اللہ اس کے باوجود بھی کوئی شے مخفی نہیں ہے، ہر شے کو خوب جاننے والا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ثم استوی علی العرش، پھر اللہ عرش پر مستوی ہوا، عرش پر بلند ہوا۔ یعلم ما یلج فی الارض، وہ جانتا ہے جو کچھ بھی زمین میں داخل ہوتا ہے، وما یخرج منہا، اور جو کچھ بھی زمین سے نکلتا ہے، وما ینزل من السماء، اور جو کچھ بھی آسمان سے اترتا ہے، وما یعرج فیہا، اور جو کچھ بھی آسمان کی طرف چڑھتا ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ،
یعنی عرش پر ہونے کے باوجود بھی وہ ہر شے خوب جاننے والا ہے، اس اعتبار سے وہ تمہارے ساتھ ہی ہے، تم اس سے کوئی مخفی نہیں رہتے کہ اس سے کوئی کہ وہ عرش کے اوپر ہے اور نیچے آسمان وغیرہ پردے وغیرہ ہیں، یہ کوئی شے حائل نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ کے آگے دیکھنے میں، جاننے میں یا کوئی آواز سننے میں۔ یہ تو انسان کے لیے حائل ہو جاتی ہیں یہ چیزیں، پردے وغیرہ، کہ انسان کے آگے پردہ آ جائے تو وہ اس کے ماورا نہیں نظر آتا اس کو۔ مخلوق کے لیے ایسے ہی ہے، یہ فرشتوں کے لیے بھی ایسے ہے۔ مثلا ایک طرف فرشتہ ہونا، درمیان میں دیوار ہو، ادھر کوئی دوسرا ہو، تو فرشتے کو وہیں جو ہے نا یہ نہیں نظر آتا اندر، دیوار جو ہوتی ہے۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث آتی ہے، جبرائیل علیہ السلام آئے، دروازے پر کھڑے رہے، اندر داخل نہیں ہوئے۔ وجہ کیا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر تھیں، کپڑے اتارے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ کو بتایا کہ جبرائیل میرے پاس کبھی بھی اندر داخل نہیں ہوئے جبکہ آپ نے کپڑے اتارے ہوتے ہیں، باہر ہی رہتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی شان ہے، لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء۔ یہ سورہ حدید کی آیت نمبر 4، ثم استوی علی العرش یعلم ما یلج۔ یہ اللہ وحدہ لا شریک بڑا عظیم ہے، عظیم، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم۔ یہ اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت کے مطابق عقیدہ رکھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم نے جو بیان کیا اسے قبول فرمائے، ہمیں ریاکاری اور سمعہ اور شہرت اور عجب کی نیت سے بالکل محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ۔ اور آپ یہ حاضرین، طلبہ اعزاز اور دیگر اساتذہ کرام، ان کے لیے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا آنا قبول فرمائے اور ان کے علم اور عمل کے اندر اور عمروں کے اندر برکت عطا فرمائے اللہ تعالیٰ، اور ان سے دین کا بہت کام لے اور ان کو حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو صحیح عقیدہ ہے، عقیدہ توحید، اللہ تعالیٰ کی عظمت اور شان اور جلالت، یہ بیان کریں ہم، تاکہ لوگوں کے دلوں کے اندر اللہ کی شان اور عظمت جو ہے نا وہ بیٹھے اور اللہ کی طرف دل مائل ہو جائیں، اللہ کے ساتھ تعلق قائم ہو جائے۔ آج کل بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے تعلقات مخلوق کے ساتھ جو ہے نا وہ جوڑے ہوئے ہیں، اللہ کی طرف تعلق نہیں ہوتا۔ کوئی کافی مصیبت پہنچی ہو پھر بھی ان کا دھیان دوسروں کی طرف ہی ہوتا ہے کہ وہاں سے شفا ملنی ہے، اللہ سے دعا نہیں کرتے، نا امید۔ کئی ہم نے ایسے سنے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے پاس کیا ہے، اللہ تو سنتا ہی نہیں ہے، جو ملتا ہے ادھر سے ہی ملتا ہے۔ یہ آپ ذہن میں رکھیں۔ ادھر دیکھیں ایک حوالہ، میں حوالے تو کافی ہیں لیکن امام خواجہ غلام فرید صاحب جو ہے نا یہ بڑے مشہور ہیں ہمارے پنجاب کے اندر، انڈیا کے اندر، بلکہ بر صغیر کے اندر۔ ان کا قول سنا کے میں درس ختم کرتا ہوں۔ 328 صفحے کے اندر جو ہے نا ادھر میں نے درج کیا تھا۔ یہ بہت غور سے سننے والا ہے یہ قول۔ یہ 1841 میں پیدا ہوئے تھے، 1901 میں وفات پائی ہے۔ تو ان کے دور میں کسی توحید والے نے تقریر کی تھی، اس تقریر کے رد میں کسی دوسرے نے جو ہے نا بیان دیا، تو اس میں جو ہے نا یہ کہا تھا توحید والوں کے بارے میں کہ می گویند کہ امداد و استعانت از انبیاء و اولیاء شرک است۔ یعنی یہ توحید والے کہتے ہیں کہ اولیاء سے مدد طلب کرنا، عون طلب کرنا، نبیوں سے ولیوں سے مدد طلب کرنا یہ شرک ہے۔ اچھا، اس کے متعلق خواجہ غلام فرید سے سوال ہوا کہ کیا ان کی بات ٹھیک ہے؟ یہ جو اس کو شرک کہتے ہیں، غیبی جو مدد مانگتے ہیں نا، غیبانہ، اللہ کے علاوہ نبیوں ولیوں سے، تو یہ شرک کہتے ہیں، کیا ان کی بات ٹھیک ہے؟
تو انہوں نے جواب دیا بے شک استمداد و استعانت از غیر خدا تعالی شرک است۔ خواجہ غلام فرید صاحب کہتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے غیر سے مدد طلب کرنا یہ شرک ہے۔ توحید آست، توحید وہ ہے کہ خاص از حق تعالی استعانت کند، کہ خاص طور پہ حق تعالیٰ سے یعنی اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرے، یہ ہے توحید۔ چنانچہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہم بری معنی ناطق است، یعنی یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین بھی اسی معنی پر دلالت نص ہے، یعنی صریح نص۔ نص کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ واضح صریح، جس میں طویل بھی نہ ہو سکے، نص صریح دلیل، یہ نص واضح صریح، یہ محکم ہے۔ یہ کتاب ہے اشارات، جلد 4 صفحہ 186، اور یہ ہفت روزہ الاعتصام لاہور، یہ مجلہ نکلتا ہے ہفت روزہ الاعتصام لاہور، اس کی جلد نمبر 15 ہے، شمارہ نمبر 174، یہ حوالہ ہے۔ اسی طرح شاہ ولی اللہ ان کا بھی قول ادھر لکھا ہوا ہے اسی مسئلے کے بارے میں، انہوں نے بھی اس کو یہی کہا تھا۔ اور صاحب روح المعانی، یہ علامہ محمود آلوسی حنفی، انہوں نے اپنی تفسیر کے اندر اس کا بہت رد کیا ہے۔ یہ جو قبروں والوں سے مدد مانگتے ہیں نا غیبانہ، تو ان کا رد اس آیت میں بھی ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، یہ پڑھ کے دیکھ لینا۔ اور بھی کئی مقامات پر جو ہے نا بڑے بسط کے ساتھ بھی انہوں نے رد کیا ہے۔ ایک حوالہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، وہ ذرا تفصیلی ہے، اسی کتاب سے ان کی تفسیر سے، یہ 465 صفحہ اس کا، اس میں کافی لمبی عبارت ہے۔ اس عبارت کے اندر تو انہوں نے ان کے نام بھی ذکر کر دیے ہیں جن سے یہ مدد عموماً مانگتے ہیں، لمبی عبارت ہے، تو یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تفسیر روح المعانی سورۃ یونس کی آیت نمبر 22 ہے، اور ان کی تفسیر کا جز ہے 11، صفحہ نمبر ہے 98۔ اس میں انہوں نے بہت رد کیا ہے ان لوگوں کا جو دفن شدہ سے مدد مانگتے ہیں، جس طرح اللہ سے مدد مانگی جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت کے مطابق عقیدہ رکھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اگر کوئی ہم سے کوئی سہون کوئی خطا ہو گئی ہے یا لاشعوری میں یا لا علمی کے اندر، اللہ ہمیں معاف فرمائے، اور اس کے پتہ لگنے پر جو ہے نا ہم رجوع کرنے کے لیے تیار ہیں اور اللہ سے معافی بھی مانگتے ہیں۔ اور اگر کسی طالب علم کو معلوم ہو جائے تو وہ اس کو اس کی نشاندہی کر سکتے ہیں، اور غلطی ہر ایک سے ہو جاتی ہے بیان میں، اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے۔